یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات چل رہی ہے کھانے پینے کے آداب یعنی طور طریقے اور کھانے پینے کی سنتوں کے متعلق۔ اس سلسلے میں ہم نے کل بہت ساری چیزوں کو کیا کہ کھانے کے طریقہ اور کھانے کی سنتیں کیا کیا ہیں۔ اس میں مزید اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کل کل ملا کر ہم نے 10 چیزوں کا ذکر سنا اور کل ملا کر 21 چیزیں ہیں۔ آپ 10 کے آگے آپ حضرات بڑی توجہ سے سماعت کریں۔ روٹی پر کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ کھانا کھاتے ہیں، روٹی رکھتے ہیں، تو اب روٹی پر یعنی روٹی کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ بعض لوگ سالن کا پیالہ یا چٹنی کی پیالی یا نمک دانی رکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہ کرنا چاہیے۔ نمک اگر کاغذ میں ہے تو اسے روٹی پر رکھ سکتے ہیں، یعنی کاغذ پر ہو اس سے بہتر کہ روٹی پہ رکھ دیا جائے، مگر نمک دانی کو یا پیالے کو یا چٹنی کی پیالی کو روٹی پر نہیں رکھنا ہے۔ ہاتھ یا چھری کو روٹی سے نہ پوچھیں۔ ہاتھ کھانا کھاتے ہیں تبھی لگ جاتی ہے، اب یہ نہیں کہ آپ روٹی سے پوچھ لیں آپ۔ اسی طرح چھری جس سے کوئی چیز کاٹی گئی تو اب اس چھری کو بھی روٹی سے نہ پوچھیں۔ یہ کھانے کا طریقہ اور یہ کھانے کی سنت ہے۔ تکیہ لگا کر یا ننگے سر کھانا ادب کے خلاف ہے۔ تکیہ لگا کر یعنی ٹیک لگا کر یا ننگے سر کھانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اب آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں اور کہاں دیکھنے کو ملے گا آپ کو؟ گھروں میں تو دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا، مگر جہاں پروگرام ہے، جشن ہے، شادی وغیرہ ہے، دعوتوں میں آپ دیکھ لیجیے کتنے لوگوں کے سروں پر ٹوپی یا رومال ہے اور کتنوں کے سروں پر نہیں ہے۔ بائیں ہاتھ کو زمین پر ٹیک دے کر کھانا بھی مکروہ ہے۔ ایسے بائیں ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کھانا کھاتے ہیں، تو اس طرح کھانا کھانا مکروہ ہے۔ روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا۔ روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا۔ روٹی ہے کوئی بھی روٹی، گیہوں، جواری، باجری، تو لوگ کیا کرتے ہیں کنارے اس کے توڑ دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچا رہ گیا ہے نا، یا کسی کی عادت ہی ہوتی ہے کہ کنارہ نہیں کھائیں گے ہم، اس کو توڑ کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ تو روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا اور بیچ کی کھا لینا فضول خرچی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، جو آپ نے توڑ کے رکھا ہے وہ بھی آٹا ہی تھا اور جو بیچ کا کھا رہے ہیں وہ بھی آٹا ہے، بلکہ پوری روٹی کھائے۔ ہاں، اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں، واقعی کچے ہیں کہ کچا کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے، اس کے کھانے سے ضرر ہوگا یعنی نقصان ہوگا، تو پھر توڑ سکتا ہے، مگر بلا وجہ آپ دیکھیں دعوت میں کہ کنارہ موٹا ہے، بیچ والا پتلا ہے، تو موٹا نہیں کھاؤں گا پتلا والا کھاؤں گا، ایسا ہوتا ہے نا، تو اس طرح نہیں۔ اسی طرح اگر معلوم ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے دوسرے لوگ کھا لیں گے، یعنی کنارہ آپ توڑ رہے ہیں اور دوسرے لوگ اس کو دیکھیں گے تو کھا لیں گے، ضائع نہیں ہوں گے، تو توڑنے میں حرج نہیں، تو کنارے توڑنے میں حرج نہیں۔ یہی حکم اس کا بھی ہے کہ روٹی میں جو حصہ کھلا ہوا ہے اسے کھا لیتا ہے اور باقی کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اچھی طرح سے جو روٹی کھل گئی اس حصے کو کھا لینا اور جو روٹی کا حصہ کھلا نہیں ہے اس کو توڑ کر نیچے رکھ دینا، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ روٹی جب دسترخوان پر آ گئی، روٹی جب دسترخوان پر آ گئی تو کھانا شروع کر دیں۔ سالن کا انتظار نہ کریں، سالن کا انتظار نہ کریں۔ اس لیے کھانا جب آپ کھاتے ہیں گھر میں یا مہمانوں کو کھلاتے ہیں تو دسترخوان کا طریقہ اور ادب یہ ہے کہ پہلے روٹی نہ لائی جائے، پہلے سالن، شوربہ جو بھی چیزیں ہیں اس کو رکھا جائے، آخر میں روٹی لائی جائے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں سب کو معلوم ہے، نان کڑیا ہو یا کچھ بھی ہو، روٹی سالن ہو، پہلے روٹی لگائیں گے اس کے بعد پھر سالن۔ اب روٹی آ گئی تو لوگ ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ رہے ہیں، مگر اسی میں آپ دیکھیں گے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء کرام وغیرہ، وہ روٹی کو توڑ کر کھانا شروع کر دیتے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں بہت زیادہ بھوک لگ گئی ہے شاید امام صاحب کو، عالم صاحب، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سنت طریقے کو اپنا رہے ہیں اور روٹی آ گئی ہے تو اب کھانے کا حکم اس لیے کھا رہے ہیں۔ روٹی جب دسترخوان پر آ گئی تو کھانا شروع کر دیں، سالن کا انتظار نہ کریں۔ اسی لیے
عام طور پر دسترخوان پر روٹی سب سے آخر میں لاتے ہیں تاکہ روٹی کے بعد پھر انتظار نہ کرنا پڑے۔ داہنے ہاتھ سے کھانا کھائے، یہی طریقہ اور یہی سنت ہے۔ داہنا ہاتھ سمجھ رہے ہیں آپ، جس کو ہماری اور آپ کی زبان میں سیدھا ہاتھ کہتے ہیں۔ ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر گیا، کھا رہے تھے آپ، لقمہ نیچے گر گیا، لقمہ نیچے گر گیا ہے اور آپ اس کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، اتنے میں لوگ ٹوک دیں، ارے گر گیا چھوڑ دو اس کو، ہے نا، دوسرا کھا لو۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، بچے کھا رہے ہیں، بڑے کہتے ہیں گر گیا، ارے اب اس کو مت اٹھا، ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ طریقہ کیا ہے دیکھیں آپ، ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر گیا، اسے چھوڑ دینا فضول خرچی ہے، اسے چھوڑ دینا فضول خرچی ہے، بلکہ پہلے اس کو اٹھا کر کھائیں، جو گر گیا ہے پہلے اس کو اٹھا کر کھائیں۔ رکابی سمجھتے ہیں ہم لوگ، جس کو پلیٹ کہتے ہیں، رکابی یا پیالے کے بیچ میں سے ابتداءً یعنی شروع میں نہ کھائیں، یعنی پلیٹ آ گئی ہے تو آپ بیچوں بیچ نہیں، بلکہ جو کنارہ اپنی طرف ہے، اسی طرح پیالی جو کنارہ اپنی طرف ہے وہیں سے شروع کریں، بیچوں بیچ سے نہ کھائیں، بلکہ ایک کنارے سے کھائے، اور جو کنارہ کھانے والے کے قریب ہے وہاں سے کھائے۔ یہی کھانے کا طریقہ اور یہی کھانے کی سنت ہے۔ انشاءاللہ عزیز کل اور بھی سنتیں بیان کی جائیں گی، اور بھی طریقے بیان کیے جائیں گے۔ مولا تبارک و تعالیٰ جو کچھ بیان ہوا اس پر سب سے پہلے بیان کرنے والے، پھر حاضرین اور سامعین کو عمل صالح کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔